اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ریاض الصالحین حصہ اول۔ بادشاہ، قاضی اور دیگر حاکموں کو اچھے اخلاق والے وزیروں کو رکھنا اور انہیں برے ساتھیوں سے اور ان سے تحفے وغیرہ قبول کرنے سے ڈرانے کا بیان۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اس دن دوست ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے سوائے تقوی والوں کے۔ فائدہ، یعنی قیامت والے دن نیک لوگوں کی آپسی محبت اور دوستی تو قائم رہے گی، کیونکہ ان کی دوستی اللہ کے لیے اور ایک دوسرے کی بھلائی پر آدھارت ہوتی ہے۔ اسے امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے بجا طور پر وویچن فرمایا ہے کہ حکومتی ذمہ داریوں کی ادائیگی کے لیے بھی نیک لوگوں کو چنا جائے۔ وزیر، صلاحکار، کام کرنے والے اور تمام عہدوں کے لیے ایمان اور تقوی کی بنیاد بنایا جائے تاکہ وہ صحیح مشورہ دیں اور صحیح کام کریں، اور اگر حاکم نے برے اور سوارتھی لوگوں کو اپنا ساتھی اور عہدیکار، وزیر یا مشیر وغیرہ بنا لیا اور ان کی باتوں اور ہدایتوں کو قبول کرنا شروع کر دیا، تو جس طرح وہ خود غلط ہیں، حاکم کو بھی غلط راستے پر لے جائیں گے، اور قیامت والے دن وہ سب ایک دوسرے کے دشمن اور ایک دوسرے کو کوتاہیوں اور غلطیوں کا ذمہ دار ٹھہرائیں گے۔ احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت ابو سعید اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے جو نبی بھی بھیجا اور اس کے بعد جس کو بھی خلیفہ بنایا تو اس کے دو رازدار ساتھی ہوتے تھے۔ ایک رازدار اس کو نیکی کا حکم دیتا اور اس پر اسے آمادہ کرتا، اور دوسرا رازدار اسے برائی کا حکم دیتا اور اس پر اسے آمادہ کرتا، اور محفوظ وہ ہے جسے اللہ تعالیٰ بچائیں۔ بخاری شریف۔ فائدہ، اس میں معنی ترغیب دی گئی ہے کہ اپنا صلاحکار اور رازدار ایسے لوگوں کو بنایا جائے جو صلاح اور تقوی اور امانت اور ایمانداری میں پرمکھ ہوں، تاکہ وہ حاکم کو اچھا مشورہ دیں اور شر و فساد پھیلانے والوں سے بچائیں۔ دوسرا، حاکم کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ وہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کے تابع ہو کر چلے، کیونکہ یہی اس کی کامیابی کی ضمانت ہے، اور اس طریقے سے ہی وہ برے لوگوں اور ان کی شرارتوں سے محفوظ رکھ سکتا ہے۔ ام المومنین اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ تعالیٰ کسی حاکم کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتے ہیں تو اسے سچا اور بھلا وزیر عطا فرما دیتے ہیں۔ وہ اگر بھولتا ہے تو وزیر اسے یاد کرا دیتا ہے، اور اگر اس کو یاد ہو تو اس کی مدد کرتا ہے، اور جب بھلائی کے علاوہ کسی اور بات یعنی برائی کا ارادہ فرماتے ہیں تو اس کے لیے ایک برا وزیر مقرر فرما دیتے ہیں۔ اگر وہ بھول جائے تو اسے یاد نہیں کراتا، اور اگر اسے یاد ہو تو اس کی مدد نہیں کرتا۔ اسے ابو داؤد نے شرط مسلم پر جید سند کے ساتھ روایت کیا ہے۔ فائدہ، اس کا مطلب یہ ہوا کہ کسی حاکم کے پاس اگر ایمان و تقوی والے لوگ موجود ہوں اور وہ ہر وقت اسے صحیح مشورہ دیتے اور برائیوں سے روکتے ہوں تو یہ اللہ کی طرف سے اس کی رضامندی کی دلیل ہے، اور اس کے برخلاف اگر کسی حاکم کو وزیر اور مشیر اور ورکر وغیرہ ایسے ملیں جو سوارتھی، چاپلوس اور چڑھتے سورج کے پجاری ہوں، جو اسے صحیح مشورہ نہ دیں اور غلط لائن پر ڈالیں، تو سمجھ لینا چاہیے کہ اس حاکم کا انجام اچھا نہیں ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ ایسے حاکموں کا دنیاوی انجام بھی اچھا نہیں ہوتا، آخرت میں اچھا انجام تو بہت دور کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور مظلوم کشمیریوں، فلسطینیوں اور دیگر ممالکوں میں جہاں بھی مسلمان بھائی و بہن پریشان ہیں ان کی مدد فرمائے، اور ہم کو اپنی استطاعت کے بقدر اپنا حق ادا کرنے والا بنائے۔ آمین۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین، برحمتک یا ارحم الراحمین، لا الہ الا اللہ، محمد رسول اللہ۔